بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ظہر کی نماز کے بعد اپنی آنکھ کو بند کر کے جتنے پیسوں کی ضرورت ہو وہ دل کے اندر تصور کرو اور صرف ایک لفظ پڑھو۔ اللہ کے ایک ایک لفظ کے اندر بڑی طاقت ہے۔ دیکھو نا، قرآن میرے اللہ کا نور ہے اور اس قرآن کے اندر میرے اللہ کے نام ہیں۔ آج تک ہم لوگوں نے اس کو نہیں سمجھا۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں اس وقت 5 اللہ نے عطا کی تھی جب معراج شریف پر گئے تھے۔ اس سے پہلے ذکر و افکار تھا، اللہ کی عبادت، اللہ کا نام، کوئی وظیفے، ذکر، افکار کسی جگہ پر بیٹھ کر۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ سارے نبیوں کے امام تھے، رتبے کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے پوری کائنات سے سب سے افضل ہے، میرے اللہ کے بعد ان کا نمبر ہے۔ تو میرے نبی کیا کرتے تھے؟ اپنی زندگی میں غار حرا میں چلا جایا کرتے تھے۔ اب اللہ پاک آپ سب کو غار حرا میں لے جائے اور آپ دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ غار حرا کون سا مقام ہے، یہ کون سی جگہ ہے، کس مقام پر ہے۔ میرے بھائی، اگر جاؤ اللہ پاک آپ کو لے جائے تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ ایک تو وہ ایک پہاڑی پر واقع ہے جگہ، اور دوسرے نمبر پر ایک بیابان تنہائی والا علاقہ ہے۔ تنہائی میں جب انسان بیٹھتا ہے نا اور کسی ویرانے میں بیٹھتا ہے، اس دنیا سے لا تعلق ہو جاتا ہے، ان بندوں سے دور ہو جاتا ہے، اس کائنات سے دور ہو جاتا ہے، تو پھر اس مقام پر اللہ کی قربت زیادہ ملنے کے چانس ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کو دنیا نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پاس چند کھجورے پانی وہ لے کر جایا کرتے تھے اور وہاں پر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور وہ جگہ اتنی جگہ ہے غار حرا کے اندر کہ صرف اور صرف ایک بندہ کھڑا ہو کر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ دیکھو نا کتنی تنگ جگہ ہے، تنہائی میں چھپ کر۔ اللہ، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ چھپ کر عبادت کریں گے نا اللہ کی، اللہ تو آپ کے دلوں کو جانتا ہے۔ ایک ہوتی ہے ظاہری طور پر کہ لوگ مجھے کہے بڑا نمازی ہے، بڑا روزے دار ہے، بڑا یہ مولوی ہے، بڑا نیک ہے، بڑا پاک باز ہے، یہ ظاہری طور پر ہے۔ اور اگر آپ نے آپ کو مٹانا چاہتے ہو اور ایک مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو کشف ہو جاتا ہے۔ کشف کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے یہ جو پردے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے یہ کھل جاتے ہیں، پھر آپ کو دنیا ہر چیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ظاہری طور پر کائنات میں سب لوگ انسان ہیں، لیکن کچھ لوگ انسانوں کی شکل لے کر نہیں پھر رہے۔ جن کو کشف ہوتا ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی شکل کیا ہے، اس نے کون سے گناہ کیا ہے۔ اگر آپ قبرستان کے اندر جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس قبرستان میں کس کو سزا ہو رہی ہے اور اس کی حالت کیا ہے۔ کشف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پردے کھول دیتا ہے۔ تو وہ مقام اس وقت ملتا ہے جب تنہائی میں ہو اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں گم سم ہو جائے۔ پھر اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ کا ذکر کرو، آنکھیں بند کر کے۔ انسان جب آنکھ بند کرتا ہے تو دل کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ کائنات اس کو نظر نہیں آتی، پھر اس کے دل کی آنکھ کھلتی ہے، اس کی عقل کی آنکھ کھلتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نہ کچھ انسان کو ملنے کے ایک اثرات نظر آتے ہیں۔ اگر آپ اپنی آنکھ کو بند کر کے کچھ دن لگاتار اللہ کا ذکر کریں تو آپ کو لائٹ نظر آئے گی، روشنیاں نظر آئیں گی، آنکھ آپ کی بند ہوگی، لیکن پھر آپ کو لذت آئے گی کہ میں آنکھ بند کروں، میں آنکھ بند کر کے جو ہے وہ اللہ کا ذکر کروں۔ آپ کو لذت آئے گی، کیونکہ آپ کے اگلے نظام وہ آپ کو محسوس ہو رہے ہیں، دوسرے بندے کو نہیں محسوس ہوتے۔
کہ اب مجھے ہر چیز آگے جو نظارہ ہے وہ دنیا میں نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ اتنی باتیں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اس دنیا میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا سوائے ضلالت کے، سوائے بے عزتی کے، سوائے بے سکونی کے۔ اس دنیا میں کچھ نہیں۔ میرے نبی نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور جو نہیں ماننے والے ان کے لیے یہ عیاشی کا اڈا ہے۔ جو اللہ کو نہیں ماننے والے اور میرے نقش قدم پر نہیں چلنے والے، ان کے لیے یہ دنیا عیاشی کا اڈا ہے، اور جو اللہ والے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، ان کے لیے یہ قید خانہ ہے۔ تو اس دنیا کے پیچھے، عیش و عشرت کے پیچھے میرے بھائی وقتی لذت تو آپ لے رہے ہیں، لیکن اس کا آپ کو ہر جانا بھگتنا پڑے گا۔ وقتی طور پر سب نشیب و فراز اس دنیا میں ہیں۔ اپنے آپ کو مٹا دو، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ ناظرین، جو لوگ پیسے کی وجہ سے پریشان ہیں، زور کی نماز کے بعد آنکھیں بند کر کے تصور کرو کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے، اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لو۔ اور درود ابراہیمی وہ ہوتا ہے جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کا ایک نام یا غنیو، یا غنیو، غنی کر دے گا۔ کتنا پیارا نام ہے میرے اللہ کا۔ صرف اس کو آج، کل، پرسوں، جب چاہو، جب ضرورت ہو، صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھ لو، اور پھر درود پڑھ کر آنکھیں بند کر کے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، اللہ سے مانگو۔ پھر اللہ سے ایسے مانگو، ایسے آنسو نکالو، ایسے اپنے آپ کو بنا لو، ایسا اپنا چہرہ اللہ کے سامنے پیش کرو کہ اندر سے آپ کی سسکیاں نکلیں، اور ضرورت، جس کو ضرورت ہوتی ہے نا، پتہ ہے کیا کیا حربیں کرتا ہے۔ اگر آپ کسی بندے کے آگے پھنس جائیں نا، تو جب مجبور ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں، اور منتیں سماجتیں کرنے کے بعد جا کر بڑی مشکل سے وہ راضی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تو غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ، اگر آپ اللہ کو ایک دفعہ بلاتے ہیں نا، پکارتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو اللہ 70 مرتبہ اجیب و 70 مرہ آپ سے پیار کرتا ہے، آپ کی بات کو سنتا ہے۔ تو اگر ضرورت ہے تو اللہ سے مانگو، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا۔ اللہ حافظ۔